ہماری فیکٹری میں ایک بابا جی تھے، وہ کام کرتے تھے۔ اچانک بابا جی کا نا نوجوان ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا صرف، وہ فوت ہو گیا۔ بابا جی آئے، آ کر کہنے لگے مجھے چھٹی چاہیے۔ میں نے پوچھا خیر ہو کیا ہوا؟ جی میرا نوجوان بیٹا تھا، ابھی شادی کی ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، بس 2-4 دن کی بات ہے، میں جاتا ہوں چھٹی دے، میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی آپ نے، بات میں بڑے سادے انداز سے کر رہا ہوں لیکن بات بڑی اچھی کر رہا ہوں۔ محبوب کو بلا لو، وہ بزرگ چلے گئے۔ اب یہ تو غیر مسلم تھے، جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا۔ وہ بابا جی گئے، وہ مسلمان تھے، وہ بابا جی گئے، جا کے جو بھی معاملات تھے تجہیز و تقسیم کیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ اب انہیں کچھ دنوں کے بعد خیال آیا چلو جائیں بابا جی سے جا کے افسوس کر رہے۔ بابا جی کے پاس پہنچے، کہنے لگے جی نوجوان بیٹا تھا، ظاہری بات ہے بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، آپ پہ بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے، لہٰذا آپ نے صبر خود ہی کرنا ہے، اب صبر کریں۔ تو بابا جی کہنے لگے آپ پریشان نہ ہو، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، بس 2-4 دنوں میں دکان پہ آ جاؤں گا، 2-4 دنوں میں فیکٹری میں آ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے جس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا جائے اس کا لہجہ یہ تو نہیں ہوتا، اتنی استقامت۔ بہرحال وہ چلے گئے، بابا جی کی ڈیوٹی پہ آ گئے۔ کچھ دن گزرے تو بابا جی پھر آئے، کہنے لگے مجھے چھٹی دے، میری جو وہ نو تھی، میرے جو گھر والے کی، میرے بیٹے کی جو گھر والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، میری بہو کا انتقال ہو گیا۔ چھٹی لی چلا گیا۔ پھر یہ کچھ دنوں کے بعد افسوس کے لیے گئے، کہنے لگے اب تو چھوٹا بچہ رہ گیا، بہو تھی چلو بیٹی تھی وہ بھی چلی گئی، بڑا افسوس ہے، اب اپنے آپ کو سنبھالے۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، بس جس طرح اس کی ونڈ ہے، اس کی جس طرح رضا ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، بزرگ لوگ کہتے ہیں وہ مالک ہے، فصل پکی وڈے اودھی مرضی، کچی وڈے اودھی مرضی۔ تو بابا جی بھی کچھ اس انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مال تھا، وہ بیٹا بھی اس کا تھا، اس نے لے لیا، وہ بہو بھی اس کی تھی، اس کا مالک وہی تھا، اس نے لے لیا، میں راضی ہوں، بس میں کچھ دنوں میں آ جاؤں گا۔ پھر تعجب ہوا کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچے کو فیکٹری میں لے آئے بابا جی، اس چھوٹے بچے کو فیکٹری میں لے آئے۔ اب ظاہری بات ہے اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، فیکٹری میں بابا جی کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہاں جو کوارٹر تھا وہاں رہتا۔ تو اچانک ایسے ہوا کچھ سالوں کے بعد یا کچھ ماہ کے بعد وہ بچہ پھسلا، نیچے گرا، وہ بھی اللہ کو، تو وہ بھی فوت ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے بچے کو لے گئے، وہاں دفن کیا، پھر یہ افسوس کے لیے گئے۔ اب بات توجہ کے ساتھ سننے والی، پھر افسوس کے لیے گئے، جا کر کہنے لگے جی تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا تو گھر اجڑ گیا ہے، بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، یہ تیری کمر کا سہارا تھا، آپ بزرگ ہیں، آپ کو اس نے سنبھالنا تھا، وہ تو چلا گیا، بہو بھی وہ بھی چلی گئی، اب بچہ تھا، چلو یہ آپ کے بیٹے کی نشانی تھی، آپ کے پاس رہتا، آپ کا دل بھی لگا رہتا، خوش رہتے آپ بھی۔ بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو بابا جی کہنے لگے آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، تھوڑے دنوں میں اپنی ڈیوٹی میں پہنچ جاؤں گا، بس یہ اللہ کی مرضی ہے، اس نے دیا پھر اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، تو آپ پریشان نہ ہو۔ پھر وہ کہنے لگے اب تو آپ بے سہارا ہو گئے، بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو بابا جی پھر بول کے کہتے ہیں، گرج کے کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا میں بے سہارا ہو گیا ہوں؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں بے سہارا ہو گیا ہوں؟ میرا کوئی ہے، میرا کوئی ہے
میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی وارث ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، بس میں کچھ دنوں میں پہنچ جاؤں گا ڈیوٹی پہ، میں آ کے اپنا سارا کام سنبھالوں گا۔ بابا جی سے پھر وہ میڈم کہتی ہے ہم نے بابا جی سے کہا بابا جی یہ اتنا بڑا جگرا، اتنا بڑا حوصلہ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ پھر وہ بابا بول کے کہتا ہے تم یہ لینا چاہتے ہو، تم ایسا حوصلہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تم ایسی رضا لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا پھر پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد۔ تو فرمایا اگر یہ صبر چاہتے ہو، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہتے ہو، فرمایا اتنے امتحان سے گزر کے بھی اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہتے ہو، تو یہ رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ صبر چاہتے ہو، تو فرمایا پھر یہ امت خضرہ سے آپ کو رشتہ قائم کرنا ہوگا۔ یہ صبر وہاں سے ملتا ہے، یہ حوصلہ وہاں سے ملتا ہے، یہ ساری مدد وہاں سے ہوتی ہے۔ پھر حضور کا کلمہ پڑھنا ہوگا، حضور کا غلام بننا ہوگا۔ تو فرمایا اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں کہ جب میدان